ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ جو مانگنا ہے وہ مانگ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئیں اور جانے کے بعد اپنے بابا حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا کہ اے میرے پیارے بابا، حضور نے فرمایا ہے کہ اے عائشہ جو مانگنا ہے وہ مانگ لو۔ اے میرے پیارے بابا آپ بتائیں کیا مانگیں حضور سے؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ حضور کے پاس جاؤ اور کہنا جا کر کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج کے لیے تشریف لے کر گئے تو وہاں کے حالات بیان کریں۔ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئیں اور آنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جب آپ معراج کے لیے تشریف لے کر گئے تو وہاں کے حالات بیان کیجئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ میں جب معراج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو اللہ رب العالمین نے بے حساب و کتاب جنت کے اندر داخل فرما دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اسے بے حساب و کتاب کس بنا پر جنت کے اندر داخل فرما دیا؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ جو انسان کسی انسان کے دلوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتا، جو انسان کسی انسان کے دلوں کو توڑتا نہیں، جو انسان کسی انسان کے دلوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اسے بے حساب و کتاب جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی اور خوش ہونے کے بعد اپنے بابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ اے میرے پیارے بابا حضور نے فرمایا کہ جو انسان کسی انسان کے دلوں کو تکلیف نہیں دیتا اور جوڑنے کا کام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بے حساب و کتاب جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ اے میرے پیارے بابا جو انسان کسی انسان کے دلوں کو توڑتا نہیں ہے، جوڑنے کا کام کرتا ہے، اسے اللہ رب العالمین بے حساب و کتاب جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا، آپ زارو قطار رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے میرے پیارے بابا آپ روتے کیوں ہیں، کیا وجہ ہے رونے کی؟ تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول کہتے ہیں کہ اے عائشہ یہ حقیقت ہے کہ جو انسان کسی انسان کے دلوں کو توڑتا نہیں، جوڑنے کا کام کرتا ہے، جو انسان کسی انسان کے دلوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اسے بے حساب و کتاب جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ جو انسان کسی انسان کے دلوں کو توڑتا ہے تو یقیناً وہ انسان جنتی نہیں بلکہ وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے کہ ایسا تو نہیں کہ میں نے کسی کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہو، میں نے کسی کے دلوں کو توڑا ہو۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ آج ہم لوگ کس موڑ پر کھڑے ہیں کہ چلتے بیٹھتے اپنے ہی بھائیوں کی برائیوں میں مبتلا ہیں، چاہے دل ٹوٹے چاہے جسم ٹوٹے، کچھ بھی ہو، لیکن زبان چلتی رہتی ہے اس لیے کہ دوسرے انسان کو خوش کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پورے جسم کے اندر ہڈیاں ہیں، لیکن 32 دانتوں کے بیچ میں جو اللہ نے زبان عطا کی ہے، اس زبان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، چونکہ کہ جب یہ زبان چلتی ہے تو اچھے اچھے لوگوں کی ہڈیاں تلوا دیتی ہے۔ اس لیے اس زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی مومن بھائی کو تکلیف ہو جائے، وہ ناراض ہو جائے۔ اپنی زبان کو صحیح سے استعمال کرنا چاہیے اور ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ برادران اسلام، تو اس لیے کسی کے دلوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں اور سب کو اپنا مانے اپنا جانے۔ مومن بھائی ہوتا ہے، اس کی قدر کریں، اس کی عزت کریں۔ میرا یقین ہے
کہ آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ